اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ اس لیے بھی بہت ہی اہم ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں یا پورے پاکستان کے اسٹوڈینٹس ہیں جو میڈیکل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایف ایس سی کے بعد ایم ڈی کیٹ میں کے پی میں ایم ڈی کیٹ یا نامز یا کپس، اس کے علاوہ یہ لیکچر اس لیے بھی بہت ہی اہم ہے کہ جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں بھی ایم سی کیوز انگریزی کے اسی لیول کے آتے ہیں۔ گو کہ ہم نے یہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ پریویس پیپر سے لیے ہیں ایم ڈی کیٹ کے، لیکن یہ ایم سی کیوز ان میں سے زیادہ تر ایم سی کیوز ہم نے کامن پائے ہیں مختلف دوسرے ٹیسٹ میں بھی، نمز میں، ایٹا میں، اسی طرح جو جابس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لیکچر ہے دس از ویری امپورٹنٹ فار آل اسٹوڈینٹس، فار آل کینڈیڈیٹس whether they are appearing in MDCAT, NUMS, KIPS, even in some competitive examination. Okay, so ایک بات اور بھی ہم یہاں پہ لازمی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے ہے یا کسی بھی ایگزام کے حوالے سے ہے، انگریزی کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ اس میں دو چیزیں بہت ہی کامن ہیں۔ نمبر ون، گرامر، کہ آپ کو گرامر جو اپلیکیشن لیول کی گرامر ہے وہ آپ کو آتی ہو۔ دوسرا کہ آپ کے پاس ووکیبلری انف ووکیبلری ہو۔ تو یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہے۔ زیادہ تر حصہ گرامر کا ہوتا ہے، کچھ حصہ ووکیبلری کا ہوتا ہے، تو یہ دو چیزیں لازمی جاننی ہے، اور اس کے بارے میں ہم ٹپس دیں گے کہ ہم نے گرامر کس طرح سیکھنی ہے اور اس کو کس طرح سیکھنا ہے، اس طرح پھر ووکیبلری کو کس طرح ہم ڈیولپ کریں گے۔ تو آج ہم نے اس لیکچر میں 20 پریویس ایم ڈی کیٹ یا جو خاص کر ایم ڈی کیٹ کے ایگزامینیشن سے ہم نے 20 ایم سی کیوز لیے ہیں، اس کو ہم 1 بائی 1 سالو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ پریویسلی ایک ایم سی کیو تھا ایک پیپر میں کہ چوز دا کریکٹ ون، اور یہ ہے آئی پاسڈ بائی یور ہاؤس یسٹرڈے۔ نمبر ون، بی آئی پاسڈ فرام یور ہاؤس یسٹرڈے، آئی پاسڈ بائی یور ہاؤس یسٹرڈے، آئی ہیڈ پاس بائی یور ہاؤس یسٹرڈے۔ تو کیپ ان مائنڈ کہ اس میں ایک تو پاس کا سیکنڈ فارم استعمال ہوا ہے پی اے ڈبل ایس ای ڈی، یا اس کا پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، اور دوسرا اس نے پاسٹ، تو پاس ذہن میں رکھیں کہ گزرنے کو کہتے ہیں، اور یسٹرڈے آیا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم سیکنڈ یہ پریویس یہ جو یسٹرڈے ہوا ہے، کوئی ایک عمل ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ بات یوز کرنی ہے۔ اور پھر دوسرے جملے میں بھی اسی طرح پاسٹ فرام، ایک پاسٹ بائی، ایک پاسٹ فرام، اور پھر تیسرے سی میں پاسٹ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پاسٹ جو ہے وہ تو ہم اس کو یہ تو پوائنٹ آف ٹائم کے لیے کوئی ایک چیز ہے، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس جملے کو دیکھنے کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس میں آپشن اے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یسٹرڈے آیا ہے اور ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوگی، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، اور یاد رکھیں کہ پاس ورب کے ساتھ بائی کا اضافہ ہوتا ہے، یہ پریپوزیشن بائی اپنے ساتھ لیتا ہے۔ دوسرا جو پاسٹ، اس کے ساتھ فرام کی غلطی ہے، پاسٹ کبھی فرام اپنے ساتھ نہیں لیتا۔ پاسٹ ذہن میں رکھیں کہ یہ ورب نہیں ہے، یہ ایڈورب کے طور پہ آتا ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور ہیڈ پاسٹ بھی ٹینس کے لحاظ سے غلط ہے۔ تو اس میں ہمارا جو پوائنٹ ہے، اگر آپ نے ٹینسز کیے ہیں تو آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ پاسٹ بائی سیکنڈ فارم آف دا ورب اور بائی کا اضافہ، تو اس لیے اس میں آپشن اے جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ اسی طرح سیکنڈ میں چوز دا کریکٹ آنسر، تھنک آف اے نمبر، ٹھیک ہے، تھنک آف اے نمبر اینڈ دین ڈبل اٹ، تھنک اے نمبر اینڈ دین ڈبل اٹ، think of a number and then double it.
اور think a number then double it. تو دیکھیں ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم think of person or number کرتے ہیں، یہ تو یہاں پہ ٹھیک ہے، think of person or لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ then دیکھ لیں تو یہ then اس میں غلطی ہے، کیونکہ یہ then جو ہے یہ کمپیریزن کے لیے آتا ہے، یہ کبھی اس کے لیے نہیں آتا کہ آپ جس طرح یہ اس طرح یہ کیا کہ اگین یا نیکسٹ، تو نیکسٹ مطلب ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایک نمبر کے بارے میں سوچو پھر، تو پھر کے لیے وہ جو ہوتا ہے وہ یہ ورڈ ٹھیک نہیں ہے، ہم تھنک ا نمبر نہیں کرتے، تھنک آف نمبر کرتے ہیں، ہم تھنک آف ا نمبر اینڈ دین، یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ دین جو ہے نا پھر کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تو ہمارا سیکشن سی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو باقی میں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، دین یہ کمپیریزن کے لیے آتا ہے، اس کی معنی ٹھیک نہیں ہے، تھنک ا نمبر ہم نہیں کرتے ہیں، تھنک آف ا نمبر اینڈ دین ڈبل اٹ، تو یہاں پہ یہ جملہ ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہے، تھنک ا نمبر یا اگین یہ غلطی ہے تھنک ا نمبر، تو یہ غلطیاں آ رہی ہے، تو ہمارے پاس آپشن سی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب اس طرح ہے کہ ان دا فالوئنگ سینٹینس چوز دا ورڈ فریز فرام دا انڈر لائن آپشن وچ از گرامیٹیکلی انکریکٹ۔ اب دیکھیں جملہ ہے ہیو آئدر آف دا اسٹیورٹ ٹوینز گریجویٹڈ فرام دا ہائی اسکول یٹ، اب دیکھیں آئدر یا امریکہ میں ادھر اس کو کہتے ہیں، یہ جملہ یہاں سے اگر ہم لیں، لیکن اگر ہم اس کی جو سوالیہ میں جو اس نے ورب یوز کیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ ایک کے لیے آئدر کا مطلب ہے ایک، دو میں سے ایک، تو ایک کے لیے ہیز آتا ہے کہ ہے، تو یاد رکھے کہ ہمیشہ ہیز لگتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں پہلے سے پتا چل گیا کہ جو اے والا آپشن ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جو انکریکٹ ہے وہ آپ بتائیں، تو ہمارے پاس یہ بالکل پتا چل گیا کہ یہ اے والا غلط ہے، یہاں پہ ہیز آنا چاہیے تھا، تو آپشن اے جو ہے وہ ہمارا غلط ہے اور اس کا جواب آپشن اے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس چوتھا نمبر ایک ایم سی کیو آیا تھا اور وہ تھا کہ دے آر ناؤ یوزنگ نیو مشینریز، اب دے آر ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتا چلیے کہ پروگریسو ٹینس ہے، کنٹینیوس ٹینس ہے، دے آر ناؤ یوزنگ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس جملے میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ مشینریز، تو یاد رکھیے کہ مشینری جو ہے اس کا پلورل نہیں، مشینریز نہیں ہے، یہ اصل میں سنگولر پلورل دونوں ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ یوز نہیں ہوتا، مشین کا ہوتا ہے، مشین کے لیے مشینز کہتے ہیں، تو دے آر ناؤ یوزنگ نیو مشینری، تو یہاں پہ یہ مشینری لفظ غلط ہے، دے ہیڈ ناؤ یوزنگ، تو ہیڈ کے ساتھ تو کبھی آئی این جی والا ورب آتا نہیں ہے، تو اس میں تو یہاں سے پہلے سے غلطی ہو گئی اور مشینریز بھی غلط ہے، دے ہیو ناؤ، اب ذہن میں رکھیں کہ یہ پرفیکٹ ٹینس دے ہیو ناؤ، تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی تھرڈ فارم آف دی ورب یوز ہوتا ہے، کبھی آئی این جی نہیں ہوتا، تو یہ بھی غلطی ہے اور مشینری بھی غلطی ہے، تو دیکھیں 1 2 3 غلط ہے۔ اب دیکھتے ہیں دے آر ناؤ یوزنگ نیو مشینری، اب دیکھیں کنٹینیوس ٹینس ہے، آئی این جی ٹھیک ہے، مشینری ٹھیک ہے کیونکہ اس کا پلورل نہیں ہے، تو ہمارے پاس آپشن ڈی کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایم سی کیو نمبر 5 میں آتے ہیں، دا ورڈ اپوزٹ ان دا میننگ ٹو پریکٹیکلی از کیا ہے؟ اے اسینشیلی، بیسیکلی، فار، ورچولی، تو ذہن میں رکھیے میں نے کہا کہ آپ سے ویکیبلری کے بارے میں بھی کچھ وہ آ سکتے ہیں ایم سی کیوز، تو پریکٹیکلی ایک ایڈورب ہے اور اس کا جو مطلب ہے آلموسٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے میننگ میں، اس کا ایک مطلب ہے آلموسٹ، یا آپ کہتے ہیں کہ قریباً جو قریب کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ اپوزٹ مانگ رہا ہے، تو اسینشیلی تو ضروری کے ہوتے ہیں، بیسیکلی بنیادی کو کہتے ہیں، ورچولی جو ورچولی ہوتا ہے جو جسمانی طور پر نہیں ہوتا، تو یہ تینوں تو نہیں ہے اس میں، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ فار ہے، پریکٹیکلی کا ایک مطلب ہے آلموسٹ، تقریباً، تو یہ اس کا جملہ ہے، تو یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن از سی۔ نمبر 5 چوز دا کریکٹ آنسر، اگین اب دیکھیں بی کیئرفل ناٹ ٹو لوز، اب یہاں پہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ غلط ہے، لوز کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا،
اور یہ یہاں پہ یور منی، تو منی ڈیلے نہیں ہوتی، تو یہ غلط ہو گیا. بی کیئرفل ناٹ ٹو لوز، اگین یہاں پہ غلطی ہے، ناٹ ٹو لوز یور منی، اگین یہ سیم جملہ ہے. بی کیئرفل، اب یہ اس میں کیئرفل غلط ہے. اگر لوز یہاں پہ ٹھیک ہے، یہ ورب ٹھیک آیا ہوا ہے، انفینیٹو یہاں ہمارے پاس ٹھیک آیا ہوا ہے، لوز کھونا، کھو دینا، تو لیکن یہاں پہ اس میں ڈبل ایل آیا ہے کیونکہ کیئرفل میں صرف ایک ایل استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ ڈی نمبر ہے، بی کیئرفل ناٹ ٹو لوز یور منی. اب دیکھیے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بی کیئرفل کی اسپیلنگ بھی ٹھیک ہے اور ٹو لوز یہ بھی ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ڈی ہے. یہاں پہ میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ دیکھیں لوز از این ایڈجیکٹو میننگ انفاسن، فری، جو ڈھیلا ہوتا ہے. تو جسٹ جو آپشن اے اینڈ بی آر رانگ ہے. لوز مینس فال ٹو کیپ، ڈپرائیوڈ آف، تو یہ پیسوں کے لیے ہوتا ہے، مختلف چیزوں ویٹ کے لیے ہوتا ہے. تو ڈی از کریکٹ آپشن ہے. اور سی میں دیکھیں کیئرفل، یہ میں نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے.